چل چل کے میری ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، نہ مجھے وہاں کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی نہ کوئی سواری۔ اوپر سے بنیان میں چلتے ہوئے مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار مجھے ملیحہ پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ تقریباً 2-3 میل چلنے کے بعد مجھے ایک بس نظر آئی، لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں بس میں سوار ہوا، اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتاری، کنڈکٹر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، گھڑی ہے، اور یہ پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کنڈکٹر کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے، جسے تھوڑے سے کرائے کے بجائے ہزاروں کی گھڑی مل گئی تھی۔ میں جیسے ہی لاہور پہنچا اپنے دوست کے آفس میں گیا جس کے ساتھ میں میٹنگ کرنے آیا تھا۔ جب میں اس کے آفس میں پینٹ اور بنیان میں پہنچا تو وہ اچھمبے میں آیا، اپنی ریوالونگ کرسی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں کپڑوں کے معاملے میں بڑا رکھ رکھاؤ اور خیال رکھنے والا نوجوان تھا۔ کہنے لگا حیدر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بس میری گاڑی چوری ہو گئی گن پوائنٹ پہ، یہاں تک کہ میری شرٹ تک اتروا لی گئی ہے، شکر کرو کہ پینٹ بچ گئی ہے۔ اچھا ایسے کرو، پہلے تو چوکیدار کے ہاتھ نیچے رکشے کا کرایہ بھجوا دو اور مجھے ایک شرٹ منگوا دو۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے آفس کے روم کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا بس میں ابھی منگواتا ہوں۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کے نیچے رکشے کا کرایہ بھجوا دیا۔ آدھے گھنٹے میں ایک شرٹ بھی میرے پاس تھی، جسے پہن کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، تھی کوئی ڈاکو رانی۔ وہ کہنے لگا تم کہتے ہو تو ٹکٹ میں کروا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹکٹ بھی کرواؤ اور کچھ پیسے کیش بھی دے دو، میں کراچی پہنچ کے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ بہرحال کراچی سے لاہور تو میں اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ موٹر وے کے ذریعے جب میں واپس کراچی پہنچا تو اپنے گھر جانے کے بجائے میں سیدھا ملیحہ کے گھر پہنچا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ میں نے بیل بجائی، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو ملیحہ کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں بیٹا تم آئے ہو؟ میں نے کہا بلائیں اپنی بیٹی کو۔ میں بڑے غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی خیریت؟ کیا ہو گیا بیٹے؟ میں نے کہا آپ ملیحہ کو بلائیں۔ میں نے خود ہی ملیحہ ملیحہ پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے گلے میں بے نیازی سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کے فوراً سے اس نے سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ ذرا۔ میرا رویہ دیکھ کے اس کی والدہ بھی گھبرا گئی۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بہت ہو چکی تمہاری ڈرامے بازیاں، شرافت سے میری گاڑی کی چابی دو، مجھے بتاؤ میری گاڑی کہاں ہے؟ یہ سن کے وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تم کیا بات کر رہے ہو؟ ملیحہ تمہاری گاڑی کیوں لے گی؟ میں نے کہا آنٹی آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کن برے کاموں میں ملوث ہے۔ میں کب سے اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں چپ ہوں، برداشت کر جاتا تھا، لیکن اب میری برداشت کی آخری حد ہو گئی ہے۔ اسے کہیں میری گاڑی کی چابی واپس دے۔ وہ کہنے لگی اماں یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں، اصل میں یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں انکار کروں۔ حالانکہ مجھ سے شادی نہیں کرنی تو انکار انہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنی والدہ کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، اس لیے مجھ پہ الٹے سیدھے الزام لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تم شراب پیتی ہو۔ ماما آپ بتائیں کیا میں اس قسم کی لڑکی ہوں؟ میں نے کہا ہاں تم بالکل اسی قسم کی لڑکی ہو۔ اپنے ماں باپ کو تم نے بیوقوف بنا کے رکھا ہے۔ راتوں کو تم کہاں جاتی ہو؟ تمہارے باپ کو پتہ چل جائے نا تو شرم سے اپنی نظریں جھکا لے۔ اس کی والدہ کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ وہ کہنے لگی حیدر بیہیو یور سیلف، تمہیں میری بیٹی سے شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ تم میری بیٹی پہ الٹے سیدھے قسم کے الزام لگاؤ۔ میں تمہاری والدہ سے بات کروں گی۔ میں نے کہا آپ نے جس سے بات کرنی آپ کر سکتی ہیں، اسے کہیں میری گاڑی کی چابی دے۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں کیا میرے پاس گاڑیوں کی کمی ہے؟ میں اس شخص کی گاڑی کو کیوں لوں گی؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم نے جو بینک سے پیسے لوٹے تھے وہ میری گاڑی میں رکھے تھے۔ وہ سن کے یہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے یہ مینٹل ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی دیکھو بیٹا میری بچی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اپنی گاڑی تو میں اس سے نکلوا لوں گا،
یقیناً کسی مین روڈ پہ چھوڑ کے آ گئی ہوگی. اپنے آپ کو شریف بھی تو ظاہر کرنا ہے. آپ کی بیٹی ڈبل شخصیت کی مالک ہے. آپ کے سامنے نیک پروین اور آپ کے پیچھے سے یہ جو حرکتیں کرتی ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھ لی نا، آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے. یہ کہہ کے میں واپس اپنے گھر آ گیا. جب تک میں گھر آیا میری ماں تک ساری خبریں پہنچ چکی تھی. وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا تماشا لگا کے آئے ہو تم ملیحہ کے گھر پہ؟ میں نے کہا سچ بتا کے آیا ہوں جو اس کے ماں باپ سے ہضم نہیں ہو رہا. میری والدہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں نے کہا دماغ خراب نہیں ہوا میرا، چورنی ہے وہ ایک نمبر کی. لاہور میں بینک لوٹا ہے اس لڑکی نے اور میری گاڑی میں اپنے چوری کے پیسے رکھ کے لے کے آئی ہے. پستول دکھا کے اس نے مجھے گاڑی سے نیچے اتار کے پھینکا، میری شرٹ تک اتار لی اس نے. میں اسے چھوڑوں گا نہیں. میری بات سن کے میری ماں کہنے لگی مجھے یقین ہو گیا، تم یقیناً کھسک گئے ہو. وہ لڑکی کراچی میں رہتی ہے، گاڑی تمہاری لاہور میں چوری ہوئی ہے. وہ یہاں سے بینک لوٹنے لاہور کیوں جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہوا کیا ہے. تم ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری منگنی ملیحہ سے زبردستی نہیں کروائی تھی. تم سے 4 دفعہ پوچھا تھا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو. تم نے تو مجھے ان کے گھر والوں کے سامنے ذلیل کروا کے رکھ دیا. میری ماں رونے لگی. میرا اپنا میٹر شارٹ ہو چکا تھا. میں بلا سوچے سمجھے ہی ملیحہ کے گھر چلا گیا تھا، لیکن یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ملیحہ کراچی سے لاہور کیسے جا سکتی ہے. یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ سب کی نظروں سے چھپ کے کراچی سے لاہور چلی جائے. پھر وہ لڑکی کون تھی؟ ہو بہو ملیحہ جیسی. میں سوچ میں پڑ گیا. میری والدہ کہنے لگی مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی. میں اپنی والدہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. بہرحال میں پولیس اسٹیشن گیا، اپنی گاڑی کی FIR کٹوائی. 2 دن بعد پتہ چلا کہ میری گاڑی حیدرآباد کی ایک سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے. چابی گاڑی کے اندر ہی لگی ہوئی تھی. پولیس والوں نے ماسٹر کی سے گاڑی کو کھولا. میری ہر چیز موجود تھی، میرے ڈاکیومنٹس، میرا بٹوا، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی. صرف پیسوں والا بیگ غائب تھا. بہرحال گاڑی مجھے مل چکی تھی. اب میری والدہ بضد تھیں کہ میں ملیحہ کے گھر جاؤں اور جا کے معذرت کروں، اور میں یہ سب کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا. میں جا کے کیا بات کروں گا؟ میں نے واقعی بنا سوچے سمجھے بہت کچھ الٹا سیدھا کر دیا تھا. لیکن اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا. ایک ہی شکل کی 2 لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میری والدہ کو ملیحہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پسند تھی. وہ چاہتی تھی کہ رشتہ بحال ہو جائے کیونکہ ملیحہ کے والدین رشتہ ختم کر چکے تھے. انہی دنوں میرے پاس جواد آ گیا. کہنے لگا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اس کی یہ عادت تھی، اپنی ہر جگہ ہر کام میں مجھے گھسیٹ کے لے کے جاتا تھا. لیکن وہاں جا کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. نفسیاتی ڈاکٹر نے اس کی والدہ سے چند سوالات پوچھے، انہیں میڈیسن لکھ کے دی. وہاں ایک اور کیس بھی تھا جو وہ ڈاکٹر فون پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے جو دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں وہ لڑکی کمرہ لاک کرتی ہے اور کھڑکی سے اپنے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور کسی نہ کسی کا قتل کر دیتی ہے، اور صبح ہونے سے پہلے واپس گھر آ کے سو جاتی ہے. صبح اس لڑکی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس نے رات کو قتل کیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ لڑکی صبح ہوتے ہی سب کچھ بھول جاتی ہے. یاد دلانے پہ بھی اسے کچھ یاد نہیں آتا. کئی بار وہ دوسرے شہروں میں جا کے بھی قتل کر چکی ہے. یہ سن کے میں پھر سے سوچ میں پڑ گیا. ہو سکتا ہے ملیحہ کے ساتھ بھی ایسا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو. میرے دل میں شک و شبہات تو پہلے سے تھے کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی اور ایک لڑکی کی شکل دوسری لڑکی سے اتنی زیادہ مشابہ نہیں ہو سکتی. بہرحال میں واپس آ گیا. گھر پہنچا تو میری ماں کی وہی ضد کہ چلو جاؤ ملیحہ کے والدین اور ملیحہ سے جا کے معافی مانگو. میری والدہ خود میرے ساتھ گئیں.
میں شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آنٹی اور انکل دونوں سے معذرت کی۔ میں نے کہا میں شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھا۔ اصل میں اس لڑکی کی شکل بہت زیادہ ملیحہ سے ملتی تھی۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہی کرتا جو میں نے کیا۔ خیر اس کے والدین کہنے لگے کوئی بات نہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پلیز رشتہ بحال کر دیں، مجھے ملیحہ بہت پسند ہے۔ میں کچھ نہیں بولا، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ چائے بنا کے ملیحہ ہی ڈرائنگ روم کے اندر لائی تھی۔ میری والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ بیٹا تمہارے دل میں حیدر کے لیے اگر کچھ بھی شک ہے تو تم ختم کر دو۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، کسی لڑکی سے اس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نظر بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ بہرحال میرا دوبارہ سے رشتہ ملیحہ کے ساتھ بحال ہو چکا تھا، لیکن اس بار میں نے سوچا تھا کہ اس سے فون پہ بات کروں گا، اور وہ بھی رات کو ٹھیک 12 بجے کے بعد۔ پتہ تو چلے آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ ملیحہ کا نمبر مجھے اپنی اماں سے مل گیا۔ رات کے 12 بجے میں نے اسے فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب لڑکی میں کوئی نہ کوئی فالٹ تو ضرور ہے، یقیناً یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بہرحال یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح جب آفس کے لیے اٹھا تو ملیحہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگی رات کو آپ نے کال کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن آپ شاید بیزی تھیں۔ کہنے لگی نہیں، وہ ایکچولی میں 11 بجے سو جاتی ہوں، 11 بجے کے بعد مجھ سے جاگا نہیں جاتا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے کہا میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا، میں نے خواہ ہی آپ پہ شک کیا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تو پھر نئی بات شروع کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ہم فون پہ بات کیا کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس بات پہ کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، کر لیا کریں، لیکن 11 بجے کے بعد میں سو جاتی ہوں۔ اس کی سوئی پھر اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب 11 بجے کے بعد وہ اپنی کارروائیوں پہ نکلتی تھی۔ لیکن میں نے اسے دن کے ٹائم بھی آئس کریم پارلر میں بدلہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ بھی لاہور میں ڈکیتی کر رہی تھی وہ، اور بینک بھی اس نے دن میں لوٹا تھا۔ پھر مجھے اسی ڈاکٹر کی بات یاد آنے لگی کہ دن میں بھی کسی وقت ایسا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو اس نے بہانہ کیا ہو کہ دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور سیدھا لاہور پہنچ گئی ہو، وہاں سے ڈکیتی ماری ہو، اور پھر حیدرآباد تک تو وہ گاڑی میں آئی ہے۔ میرا دماغ پھر سے گھومنے لگا تھا، آخر چکر کیا تھا؟ اصل حقیقت مجھے اسی وقت معلوم ہو سکتی تھی جب میں ملیحہ کا پیچھا کرتا۔ میرے اندر کوئی جاسوسی کیڑا موجود تھا۔ ایک چیز میرے دماغ میں آ جاتی تھی تو مجھے اس کا تجسس اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ بس کسی نہ کسی طرح ہوتا تھا کہ یہ معاملہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجسس کے مارے میرے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگتے تھے۔ جب تک سچائی میرے سامنے نہ آ جائے مجھے چین نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر میں اس کی جاسوسی کرتا تو میرا بزنس تو ٹھپ ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کا حل کیا نکالوں۔ میں کسی اور کو بھی اس کام پہ مامور نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی بری سی بات تھی۔ اگر کسی بھی نوجوان کو اس کے پیچھے لگا دیتا تو وہ یہ سوچتا کہ میں ایک لڑکی کا پیچھا کیوں کروا رہا ہوں، اور دوسرا پھر اس کے والدین کو پتہ چل جاتا، وہ پھر سے رشتہ ختم کر دیتے اور میری اماں میرے گلے کو آ جاتی۔ بہرحال اتوار کا دن تھا۔ میں نے سوچا چلو شاپنگ کرنے مال میں چلا جاتا ہوں، اکثر مال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں مال میں چلا گیا کیونکہ عام دنوں میں شاپنگ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ کافی ٹف روٹین تھی میری۔ میں نے ابھی 2-4 شرٹیں ہی پسند کی تھیں جب مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے دکان سے باہر نکلا تو دیکھا سامنے والی دکان پہ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ فائرنگ بھی اسی نے کی تھی، اور اب وہ جلدی سے پیسے نکلوا رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا آج اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ جس دروازے سے اس نے باہر نکلنا تھا میں وہیں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے برابر میں ایک ایسی راہداری بنی ہوئی تھی جہاں پہ لائن سے دکانیں خالی تھیں، وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی میں نے اس کی کلائی پکڑ لی جس میں پسٹل تھا۔
وہ شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اسے تیزی سے اس اندھیری راہداری میں لے گیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اگر وہ میری اس کارروائی سے واقف ہوتی تو میرا منہ توڑ کے رکھ دیتی، لیکن میں اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی کلائی کو میں نے اس زور سے پکڑا کہ پسٹل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں اسے کونے میں لے جا کے کھڑا کر چکا تھا جہاں بالکل اندھیرا تھا۔ ساتھ ہی گارڈز کی سیٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جہاں میں کھڑا تھا اسی دیوار سے اسے لگا چکا تھا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی، سالے الو کے پٹھے، چھوڑ مجھے۔ میں نے کہا، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو یہ جو گارڈز کی آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں نا، یہ بھون کے رکھ دیں گے تمہیں۔ آس پاس کی پولیس بھی یہاں پہنچ جائے گی۔ یہ سن کے اس نے میری طرف دیکھا۔ اب کئی قدموں کی چاپ ادھر ادھر سنائی دینے لگی۔ میں اسے لے کے بالکل اندھیرے کونے میں جا کے کھڑا کر چکا تھا۔ اسے لگا کہ میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ جہاں میں کھڑا تھا اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو یہی لگتا کہ ایک نوجوان ہی کھڑا ہے، کیونکہ وہ بالکل دیوار سے لگی ہوئی تھی اور میں بالکل اس کے سامنے تھا۔ جب اچانک ہی پیچھے سے ٹارچ لائٹ آئی جو میری کمر پہ پڑی۔ یہ دیکھ کے اس نے میری شرٹ پکڑ لی، اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا لیا، شاید چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ پیچھے سے پولیس اہلکار نے کہا۔ میں نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ جس لڑکی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ دائیں جانب بھاگ گئی ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ اہلکار بھی دائیں جانب چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا، وہ میرے ساتھ لگ کے کھڑی رہی۔ اس وقت وہ کوئی خطرناک قسم کی مجرم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی جسے پولیس سے چھپنے کے لیے میرا سینہ ملا تھا، جہاں منہ چھپا کے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بڑا بے خود سا ہو کے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر آوازیں گونجنے لگیں کہ لگتا ہے لڑکی بھاگ گئی ہے، باہر نکل کے دیکھنا چاہیے۔ سب لوگ باہر کی طرف بھاگ گئے۔ تب جا کے اس لڑکی نے مجھے چھوڑا، اور جب مجھے یوں بے خودی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو مجھے پیچھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ہوش کی دنیا میں آتا، وہاں ایک کھڑکی موجود تھی جسے کھول کے وہ پھر سے بھاگنے لگی، لیکن میں اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا، کیوں چھوڑوں تمہیں؟ وہ کہنے لگی، تمہاری گاڑی حیدرآباد کی طرف ہے، مل جائے گی تمہیں، تم مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا، وہ مجھے مل چکی ہے۔ کہنے لگی، پھر مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میرا بازو چھوڑو، دیکھو تم جانتے نہیں ہو میں کتنی خطرناک ہوں۔ میں نے کہا، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی، تمہیں میرے سیٹھ کا نہیں پتا؟ اگر اسے پتہ چل گیا نا تو نے اپن کو روکا ہے، گولی مار دے گا تجھے۔ وہ شاید مجھے ڈرا رہی تھی، دھمکا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، ابھی شور مچا دوں تو آ کے پولیس پکڑ لے گی۔ میری بات سن کے وہ شاید گھبرائی۔ کہنے لگی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ چھوڑو مجھے۔ اس کی پسٹل اس کے پاس تھی نہیں، اس لیے شاید وہ کچھ بے بس سی تھی۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے کچھ فاصلے پہ نیچے کی جانب سیڑھیاں جاتی ہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے یہاں سے سیڑھیوں کا راستہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ فوراً سے تیار ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اس نے ہاتھ چھڑوایا بھی نہیں۔ قریب ہی سیڑھیاں تھیں، وہاں سے نیچے لے کے بیک سائڈ سے ہم لوگ باہر نکلے۔ کچھ فاصلے پہ میری گاڑی کھڑی تھی، میں گاڑی میں بیٹھا، اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی مین روڈ کی طرف دوڑا دی۔ وہ بار بار باہر دیکھ رہی تھی کہ کہیں پولیس اس کے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، یہ مسئلہ کب سے ہے تمہارے ساتھ؟ میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی، کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا، یہ رات کے ٹائم چھپ چھپا کے گھر سے باہر نکلنے کا، چوریاں چکاریاں کرنے کا۔ اس وقت بھی رات کے 11 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ وہ کہنے لگی، اپن سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے موبائل اٹھایا، ملیحہ کے نمبر پہ کال کی۔ یقیناً وہ اپنا موبائل گھر چھوڑ کے آئی تھی کیونکہ بیل ہو رہی تھی اور وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ وہ بڑی نافہمی سے میرا موبائل دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہارا نمبر ہے، تم فون نہیں اٹھا رہی، اپنا موبائل شاید تم گھر چھوڑ کے آئی ہو۔
میری بات پہ کہنے لگی کون سا گھر، اپن کا کوئی گھر ور نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں تمہارا کیس اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں۔ سامنے ہی ریڈ کلر کا سگنل آ گیا، میں نے گاڑی روکی، بڑی پھرتی سے ملیحہ نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل گئی، دروازہ بند بھی نہیں کیا اور روڈ کراس کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ یقیناً اب اپنے گھر جائے گی اور کہیں اور ڈکیتی مارے گی اور صبح سب کچھ بھول جائے گی۔ میں گھر چلا گیا، لیکن رات بھر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ملیحہ سے شادی کر لوں تو پھر شاید اس کے مرض کا علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ رات کو تو پھر وہ میرے ساتھ ہوگی۔ اگلی صبح میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ میری شادی جلدی کروا دیں۔ یہ سن کے میری والدہ بہت خوش تھی، کہنے لگی میں آج ہی بات کرتی ہوں۔ بہرحال میں مطمئن ہو چکا تھا، اب میری ملیحہ سے باتیں ہونے لگی تھیں۔ باتوں کے دوران میں نہ تو اس کی رات کی کارروائیوں کا ذکر کرتا تھا، نہ وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کرتی تھی۔ ہمارے بیچ بس عام نوعیت کی باتیں ہوتی تھیں۔ جب میری والدہ کا پیغام ان کے گھر پہ پہنچا تو ملیحہ کی کال آئی، کہنے لگی آپ اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں شادی کی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ تمہارے بغیر اب راتیں نہیں کٹتی۔ اس سے یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی رات کی ایکٹیویٹی کو روکنے کا میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولتی بند ہو گئی تمہاری، کچھ کہو۔ میری بات پہ وہ کہنے لگی وہ ایکچولی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں سمجھ گیا، یقیناً رات کو دنگا فساد کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ پلیز چند ماہ اگر ڈیلے کر دیتے تو۔ میں نے کہا نہیں، اتنا صبر کون کرے، یہاں تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ شاید مجھ سے ایسی باتوں کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ میں نے کہا دیکھو نا، پھر تم رات کو بات بھی نہیں کرتی، اب خود ہی بتاؤ رات کٹے تو کٹے کیسے؟ میری بات پہ اس نے فون بند کر دیا اور میں ہنسنے لگا۔ ملیحہ بی بی اس بار تمہاری نہیں چلے گی۔ بہرحال میں اپنے آفس سے گاڑی میں گھر واپس آ رہا تھا جب ایک موٹر سائیکل سوار نے میری گاڑی رکوائی، پسٹل دکھا کے میرا بٹوا اور موبائل لے لیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب وہ مجھ سے گاڑی کی چابی مانگنے لگا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، میں نے گاڑی کی چابی دینے کے بجائے ان دونوں نوجوانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے میرے بازو پہ گولی مار دی۔ گولی میرے بازو کو چھو کے گزری، میرے بازو سے خون بہنے لگا۔ ابھی بھی وہ گاڑی کی چابی مجھ سے چھین ہی رہے تھے، تبھی ایک اور بائک میرے پاس آ کے رکی۔ جب اس موٹر سائیکل والے نے اپنا ہیلمٹ اتارا تو وہ ملیحہ تھی۔ ان نوجوانوں سے کہنے لگی اسے چھوڑو، اس کی چیزیں واپس کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگے کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے کیا، اسے کیوں چھوڑیں؟ وہ کہنے لگی اپن کہہ رہی ہے نا اسے چھوڑو۔ وہ نوجوان کہنے لگے دیکھ چھوٹو استاد، سیٹھ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہم گاڑی لے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی بھاڑ میں جائے سیٹھ، اگر تم نے اس نوجوان کی چیزیں واپس نہیں کی تو میں تجھے گولی مار دوں گی، اور تجھے پتہ ہے اپن سوچتا نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ بٹوا موبائل وہیں پھینک کے چلے گئے۔ ملیحہ سے کہنے لگے تجھ سے ہم سیٹھ کے سامنے بات کریں گے۔ وہ کہنے لگی ہاں کر لینا۔ میں نے اپنا بازو پکڑ رکھا تھا، شاید اس کی نظر اب میرے بازو پہ پڑی۔ کہنے لگی تمہارا تو بہت خون بہہ رہا ہے، تم اپن کے ساتھ چلو، میں تمہاری پٹی کرواتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں خود کروا لوں گا۔ وہ کہنے لگی چلو میرے ساتھ۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، مجھے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی کو خود ڈرائیو کرنے لگی۔ کہنے لگی زیادہ زخم نہیں ہے، آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگی اس لیے کہ تم نے بھی اپن کو بچایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک پرانی سی عمارت کے سامنے گاڑی کھڑی کی، پھر مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، فٹافٹ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آئی، نہ جانے کون کون سی دوائیاں لگا کے میرے پٹی باندھنے لگی۔ میں اس کے اس رویے پہ حیران تھا، بڑا عجیب روپ تھا اس لڑکی کا، ابھی تک میرے سامنے وہ ایک پہیلی کی طرح تھی۔ کہنے لگی اپن کو ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اس دن تم نے میری مدد کر دی تھی، آج میں نے کر دی، برابر ہو گیا حساب۔ میں نے کہا اتنی اچھی لڑکی ہو تم، یہ سب کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی اچھی نہیں ہوں میں، تمہیں نہیں پتہ، بہت بدقسمت ہوں، جو کام کرتی ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی جوس پیو گے؟ میں نے کہا ہاں پی لوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ جوس لے کے آ گئی۔ بس 2 کمروں کا پرانا سا فلیٹ تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے لیا تھا،
اپنے گھر کی عیاشی چھوڑ کے یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے جوس کا ایک گلاس مجھے پکڑایا، ساتھ میں میری گاڑی کی چابی بھی سامنے چھوٹے سے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے کہا کس کے انڈر کام کرتی ہو؟ کہنے لگی تم سے مطلب؟ دیکھ اپنے کام سے کام رکھ، تو نے میری جان بچائی، میں نے تجھے بچا لیا، حساب برابر ہو گیا۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام کیسے رکھوں؟ تم منگیتر ہو میری، پتہ نہیں ان کاموں میں کیوں لگ گئی ہو۔ اچھا خاصا بنگلہ ہے تمہارا، تمہارے باپ کا اچھا خاصا بزنس ہے، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی کھسکے ہوئے ہو کیا؟ اپن کے پاس کچھ نہیں ہے، سالہ جو کماتے ہیں اس میں سے آدھا سیٹھ امجد رکھ لیتا ہے، اپنا گھر ہوتا تو یہ چوری تھوڑی کرتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ کام مجبوری میں کر رہی ہے۔ میں نے کہا تمہارا اپنا گھر ہے، بس تمہیں ایک نفسیاتی بیماری ہے، تم بھول جاتی ہو۔ کہنے لگی تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہے، اپن کی لائف میں کچھ اچھا نہیں ہے، بچپن سے ایسے دھکے کھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے سامنے رکھی شراب کی بوتل کھولی اور پینے لگی۔ میں نے کہا پتہ نہیں تم یہ سب کیوں کرتی ہو، دیکھو شادی کے بعد میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا، ایک اچھے سائیکالوجسٹ سے تمہارا علاج کرواؤں گا۔ وہ کہنے لگی تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ اپن تم سے شادی کیوں کرے گا، اور تم ہم جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے جو کہ ایک چور ہے؟ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب میرے فون پہ بیل بجی۔ جب میں نے موبائل دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ میرے موبائل پہ ملیحہ کی کال آ رہی تھی۔ میں کبھی اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، کبھی سامنے بیٹھی لڑکی کو۔ میں نے موبائل اٹھایا تو ملیحہ ہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی حیدر میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، پلیز آپ اس وقت آ سکتے ہو؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے، میں نے فون بند کیا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ سب کا سب غلط ثابت ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی ملیحہ نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی۔ فی الحال مجھے ملیحہ کے فادر کے پاس پہنچنا تھا۔ میں فوراً سے باہر نکلا، سیدھا ملیحہ کے گھر گیا۔ اس کی والدہ روئے جا رہی تھیں۔ میں اس کے والد کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ مائنر سا ہارٹ اٹیک تھا، لیکن وہ خطرے سے باہر آ چکے تھے۔ لیکن میرے دماغ کی گھنٹیاں ضرور بج چکی تھیں۔